السلام علیکم ناظرین، پروگرام میٹ دا پریس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرمد بشیر۔ کراچی میں پچھلے ایک ہفتے میں فسادات میں کوئی 38 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج اس مسئلے پہ غور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی بلایا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور کراچی کو دوبارہ امن کا گہوارہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیف کوآرڈینیٹر اور کالم نگار جناب عزیز الحق قریشی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کے ڈپٹی ایڈیٹر جناب سعید آصفی صاحب۔ میں دوسری طرف تشریف رکھتے ہیں روزنامہ نوائے وقت ہی سے خواجہ فرخ سعید صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حبیب عرفانی صاحب، یہ تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب قریشی صاحب سے۔ قریشی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی ایک امن کا شہر تھا، امن کا گہوارہ تھا، یہ 80 کی دہائی دوبارہ لوٹتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی کے حوالے سے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حضرت قائد کا شہر ہے، اور حضرت قائد کی ایک کوٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت قائد نے کہا کہ پاکستان اب بن چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وارن کیا کہ ہمارے ملک کے اندر بعض ففتھ کالمنسٹ موجود ہیں، اور جب تک ان سے آپ ہوشیار نہیں رہیں گے اور ان کا کلا کما نہیں کریں گے، یہ شرارتیں ملک میں ہوتی رہیں گی۔ کراچی 60 سال میں کوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوشش کی گئی ہے، بلکہ ان کو پوری طرح مدد دی گئی ہے گورنمنٹ لیول پر، مختلف گورنمنٹ۔ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے اور ساری قوم کو پتہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب تک آپ ان کو، تو اب انٹرنیشنل فورسز نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس دن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹریفک لائٹ کی اگر کسی نے وائلیشن کی، صرف ٹریفک لائٹ کی، تو اس کو سزا ایکولی ملے گی، چاہے وہ مہاجر ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے پنجابی ہے، تو اس وقت کراچی میں امن آ جائے گا، صرف ٹریفک لائٹ۔ عزیز صاحب، جو قریشی صاحب نے بات کی، اسی قسم کی بات جنرل معین الدین حیدر صاحب نے بھی کی کہ آخری گولی کیوں نہیں چلائی جاتی اگر جو وائلیشن کر رہے ہیں۔ یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی ٹارگٹ کلنگ ختم کرنا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بس میں نہیں ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ سرور صاحب۔ اصل میں ہمیں تھوڑا سا پس منظر پہ جانا چاہیے اس کے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک حکومت کہتی ہے کہ ہماری ریٹ چیلنج ہوئی ٹیررسٹوں کے ہاتھوں، ہمارے قبائلی علاقوں میں سوات مالاکنڈ میں آپریشن شروع کیا انہوں نے اسی حوالے سے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں ٹیررزم ہے، وہاں ریٹ چیلنج ہوئی ہے، وہاں انہوں نے ضروری سمجھا آپریشن، تو جہاں بھی حکومت کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے ہر اس جگہ پہ ویسا ہی جی میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں۔ اگر یہ ٹیررزم ہے ممکن ہوگا، بالکل ممکن ہے۔ کیوں پہلے آپریشن نہیں ہوا؟ نہیں، مطلب 93 میں آپ نے جو 90s میں جو آپ نے آپریشن کیا اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ایک آپریشن جنرل نصیر اللہ بابر نے بھی کیا، لیکن کراچی ایک مطلب پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اتنی بڑی وہاں پہ آبادی ہے، وہاں پہ اس کے آگے مطلب بیکلیش ہونے کا کتنا خطرہ ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آبادی تو جہاں بھی تو ہے نا، 30 لاکھ آدمی ہم نے مہاجر بنا لیے اپنے ہی گھر میں۔ کیا ایک شہری ہو چاہے اس کی بھی اتنی عزت ہے، چاہے جس بھی علاقے میں رہتا ہوں۔ ہمیں اگر ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو اس کے جو روٹس ہیں سب سے پہلے انہیں ختم کرنا ہوگا، اور روٹس ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ حکومت کا کام ہے، ایجنسیوں کا کام ہے، وہ دیکھیں کہ اس کا کاز کیا ہے۔ اب پچھلے 1.5-2 ماہ سے اگر کراچی آگ میں جل رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک موٹو تو ہے نا۔ جی خواجہ صاحب، ڈو یو اگری ود دس پرسپشن؟ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور آپریشن جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، یہ دو ڈیفرنٹ سچویشن ہیں، ٹرائبل ایریا میں مالاکنڈ والی اور کراچی والی۔ نہیں جی، دونوں جگہ ہی پہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، میرے نقطہ نظر سے دونوں جگہ ہی پہ نہیں ہونا چاہیے فوجی آپریشن۔ دیکھیں، جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مالاکنڈ اور سوات کی جہاں کی تب صورتحال ہے، وہاں پہ بھی جو آپریشن شروع کیے گئے وہ اگر یہ جلد بازی نہ کرتے، اور یہ اس بات کا، میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں سے 25-30 لاکھ لوگ اس طرح بے گھر ہو جائیں گے۔
اور اگر یہ وہاں پہ ان سے بات چیت جس طرح چل رہی تھی، اگر یہ امریکہ کی ڈکٹیشن پر نہ جاتے. نہیں لیکن بھائی صاحب ایک دیکھیں نا، ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک پیس ایکارڈ ہوا، اس پیس ایکارڈ کی وائلیشن کی گئی ایک پارٹی کی طرف سے، اور نفاذ شریعت بھی وہاں پہ ہو گیا، نظام عدل کا جو ایک ریگولیشن آیا تھا. ابھی تو جس ٹائم پہ وہ معاہدہ ہوا ہے، ابھی 2 مہینے تو لیے صدر صاحب نے اس پہ دستخط کرنے میں، لیکن جو ہی نظام عدل ریگولیشن جس دن ہوا اسی دن امریکہ کی طرف سے آ گیا ناپسندیدگی کا اظہار. اور ان کے یعنی یہ ANP والے جو تھے، جو وہاں کی صوبائی حکومت تھی، ان کے ایک منسٹر صاحب یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ بات کو خود تسلیم کیا کہ مولانا صوفی محمد جو ہے اس نے آج تک ہتھیار ہی نہیں اٹھایا. اس نے اس کو کہا ANP والے نے، اس نے کہا کہ جی وہ تشدد وہ تو کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب لیکن اب تو ANP والے کہتے ہیں کہ ہم نے انڈر پریشر، جو وہاں کا معاملہ جو ہے نا جی، یہ کراچی کا اور وہ میرا خیال ہے وہ دو الگ ڈفرنٹ سچویشن ہے. کیوں عرفانی صاحب آپ کیسے ان دونوں میں کیا پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں؟ میں خواجہ صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں، سوات میں یا وزیرستان مومن میں لڑنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں اکثریت غیر ملکیوں کی ہے. عرب ہیں، چیچن ہیں، ازبک ہیں. تو کیا ان کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ کرنا چاہیے؟ صوفی محمد صاحب کے ساتھ کیا نا جی، ایگریمنٹ تو ہم نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ کیا، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کیا. میں گزارش کرتا ہوں میری بات پوری، کہ اس میں دیکھیے زیادہ اب جو لوگ فوج کے ساتھ مقابلے میں ہیں، اس وقت صوفی محمد بھی مقابلے میں تھا، فضل اللہ بھی مقابلے میں تھا، اور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیے گئے کہ وہ سلوک کہیں انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے. کہ گھروں میں بچیوں کو جا کے یہ کہا گیا کہ اتنے پیسے دے دو یا بچی کا نکاح کر دو، بچی ہمارے اس طرح کے واقعات ہوئے، اس طرح کے واقعات، اور باقاعدہ ذبح کیا گیا اور تکبیر پڑھ کے ذبح کیا گیا انسانوں. دونوں پڑھ رہے تھے تکبیر، ذبح ہونے والا بھی اور ذبح کرنے والا بھی، تکبیر پڑھ کے ذبح کیا گیا. تو کیا یہ انسانیت کے کسی زمرے میں بات آتی ہے؟ یا آپ کے خیال میں وہ آپریشن بالکل جسٹیفائڈ ہے؟ یعنی آپریشن اس انداز میں پوری طرح سے میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور اس کو جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو کرنے چاہیے، جو آبجیکٹو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. گلے کاٹنے والوں میں اور ان میں سرمد بشیر صاحب دونوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ کراچی میں جانے سے پہلے تھوڑی سی ڈائگریشن ہو گئی ہے، آپ واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دس مالاکنڈ تھنگ اینڈ مالاکنڈ آپریشن؟ دیکھیں جی، میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالاکنڈ کا آپریشن ہو یا کراچی کا آپریشن ہو، اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے. جب تک آپ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کریں گے، اب صدر صاحب نے، آپ اندازہ لگائیں، میں حیران ہوں اس بات پہ، اور میں جواب چاہوں گا صدر صاحب سے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا انڈیا سے کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے پچھلے 40 سے 50 60 سال سے. ہاؤ دی ہیل پاکستانی پریزیڈنٹ کین سے دیٹ؟ کیا جواز ہے ان کے پاس یہ بات کرنے کا؟ اب انہوں نے ایک آدمی گمشتہ رکھا ہوا ہے اپنا، جس کا نام جماعت علی شاہ ہے. وہ پہلے کچھ اور کہتا رہا، جب پورے ڈیم انہوں نے بنا لیے ہیں پچھلے 14 سال میں، تو آج اس کا بیان آیا ہے کہ جی نہیں، وہ انڈیا تو اب بات نہیں مانتا، اب ہمیں ورلڈ بینک کے پاس جانا چاہیے. آپ کا مطلب ہے کہ اس ساری سچویشن میں کراچی ہو، مالاکنڈ ہو، ٹرائبل ایریا ہو، سب ملی بھگت ہے، پاکستان بیرونی ہاتھ ہے. اور بیرونی ہاتھ اگر ہم کہیں گے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی معذرت خانہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا کو اگر آدھا بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ فوراً ISI اور پاکستان. جی بالکل، ممبئی بلاسٹ کے بعد، اس کے بعد ابھی جو انہوں نے کرشنا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا قوم کو آپ نے اتنا انفیریورٹی کمپلیکس میں دھکیل دیا ہے؟ مجھے یہ ایک سوال میں کرتا ہوں، خواجہ صاحب سے کرتا ہوں میں ایک سوال، وہ یہ ہے کہ مجاہدین، عسکریت پسند، دہشت گرد، جتنے بھی نام یہ آپ سن رہے ہیں، اب پھر طالبان، پھر اب پاکستانی طالبان، آپ مجھے بتائیں کہ کسی پاکستانی رپورٹر نے، یہ تو ہم پریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ جو میں نے 6 لفظ آپ کو بتائے ہیں، یہ تو امریکہ کے اخباروں میں سب سے پہلے ہوئے. پاکستان کی اخبار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا تو پوری. ویسے کوئی صاحب کیا کہا جائے ان لوگوں کو جو کہ باقاعدہ گلے کاٹتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ کے ان کو لٹکا دیتے ہیں؟ مطلب انتہا پسند بھی نہیں کہا جاتا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں،
گلے کاٹنے کی یہ بات بالکل ٹھیک فرمائی. اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, بہت سخت انسانیت سوز ہو اب رہی دیکھیں نا ہیں. وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا, ایگریمنٹ کی وائلیشن کی, بنیر میں جا کے سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کر دیا وہاں پہ لوگوں کو. میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. جس دن معاہدہ ہوا لاہور میں ایک جگہ پر ایک بہت بڑے امریکی سفارتکار سے میری ملاقات ہے, اور یہ بات بھی آئی ڈسکشن میری معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ شاید امن ہو جائے گا, تو ہنس پڑا کھل کھلا کے. کھل کا 7 دن کا ہے یہ مسئلہ, 7 دن کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا. وہ 7 دن تو نہیں لگے لیکن 14 دن لگے, لیکن ہوا وہی جو اس نے کہا تھا, اور میں اکیلا نہیں تھا اور لوگ بھی تھے. کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو پش کیا گیا صوفی محمد کمپنی کو کہ آپ اس کو وائلیٹ کریں؟ سر جو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ابھی گلے کاٹنے کی بات ہوئی, مسلمان کا گلا کیسے کاٹ سکتا ہے؟ وہ تو ہیں ہی ہندو. اب ان کے پاس تصاویر موجود ہیں, ان کے پاس ہر ایویڈنس موجود ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو کہ پاکستانی طالبان کے نام پر آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف آپریشن جائز ہے نا؟ بڑا جائز نہیں, بڑا سخت آپریشن کرنا چاہیے ان کے خلاف, بلکہ میسج دینا چاہیے اس ملک سے جس کی اوریجن کے وہ لوگ ہیں کہ آپ اپنے آدمیوں کو باز کریں, دھکیلنا پاکستان میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان 18 کروڑ آدمی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو گئے, کوئی 17 کروڑ کہتا ہے, کوئی 18 کروڑ کہتا ہے. انڈیا کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی رشتہ داریاں پاکستان میں ہیں, اور پاکستان کے بے شمار لوگ ہیں جن کی رشتہ داریاں انڈیا میں. ایک صرف کانسولیٹ ہے جس پہ کہ مہر لگائی جاتی ہے ویزے کے لیے, جو کراچی میں ہے. اب مجھے امریکہ بتائے کہ کس ڈپلومیٹک یا دنیا کا کوئی ملک بتائے کہ پامیر سے لے کر زیدان تک 14 کانسولیٹ انڈیا کے بن چکے ہیں. کیا جواز ہے؟ وہاں 1 کروڑ. کوئی سے بات یہ ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں ایلائی تو پاکستان ہے ان کا, بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. پاکستان کی طرف سے کبھی کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں ہوا اس چیز کا, اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان میرا خیال ہے یہ فگر دے رہی ہے 18 کانسولیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں. 14 جب یہ ساری چیز ہو رہی ہے, یہاں پہ غالباً ڈی جی ISPR کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ جن کا جو سپلائی روٹ ہے وہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے یہاں پہ ہے, امریکی اسلحہ ادھر آ رہا ہے. اس کے اوپر یہ تو پروٹیسٹ کوئی نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اس کی وجہ میں بڑی سمپل آپ کو کرتا ہوں. جب آپ کا صدر پاکستان خود کہے کہ ہندوستان سے ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹس کشمیر کی سینٹرلٹی کے حوالے سے بھی تو دی تھی نا. بات کی بات ہے نا. میں یہ اب کتنا برا اثر ہوا ہوگا جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہوگی سارے پاکستان پر, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹس نہ دیں. ہم ان کی پریزیڈنٹ شپ کے پیچھے نہیں ہیں, لیکن کم از کم اپنی زبان کو تو لگام دینی چاہیے. اچھا آصف صاحب یہ بتائیں کہ قریشی صاحب تو اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بات کافی حد تک گورنمنٹ سرکل سے بھی آتی رہی کہ جی وہاں پہ انڈینز جو ہیں وہ ایک سپلائی روٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, طالبان کو. لیکن انڈیا میں کراچی میں بھی آپ کو اس طرح کی پریزنس دیکھتے ہیں؟ کراچی کی انتظامیہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی فورن ہینڈ نہیں ہے یہاں پہ. نہیں, اس میں یہاں اسی فورم پہ میرے شاید خالد صاحب نے بات کی کہ یہ الگ الگ ہے, وہ کراچی کا جو واقعات ہے وہ الگ ہے. وہ میں نے اس حوالے سے بات کی کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں انٹرلینکڈ ہیں یہ واقعات. آپ دیکھیں کراچی کے واقعات جب شروع ہوئے اس سے پہلے کیا ہوا, یہاں فوجی آپریشن شروع ہوا سوات مالاکنڈ میں, اس کے ساتھ ہی الطاف بھائی کا بیان آ گیا. آپ کو یاد ہوگا اخباروں میں بھی چھپا, ہم نے تو ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا. یہ جس وقت ANP اور MQM والا مسئلہ ہوا تھا. نہیں, جب آپریشن شروع ہوا ہے اسی وقت سے انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو اب جو نقل مکانی کر رہے ہیں ان میں دہشت گرد ہیں سارے, ان کو نہیں آنا چاہیے پاکستان میں, کہ خاص طور پہ کراچی میں ہم نہیں انہیں آباد ہونے دیں گے. اور اس کے بعد الطاف بھائی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو, ہتھیار اٹھا لیں. یہ کیا تھا؟ یہ باقاعدہ انگیخت کیا نا انہوں نے ایک ٹیررزم کے لیے. اس کے بعد ہی یہ سارے واقعات, یہ 1.5-2 ماہ سے, یہ آج کے تو واقعات نہیں ہے, 1.5-2 ماہ سے یہ واقعات چل رہے ہیں کراچی میں. جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک ہفتہ رہتا ہے, پھر 2 دن امن نظر آتا ہے, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت ہوا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹ فورن ایلیمنٹ ہے. ہمیں نام لیتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. یہ بدقسمتی ہماری کہ ISPR کی
ترجمان ہیں ان کے میں نے اکثر دیکھے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پیچھے کون ہے تو وہ کہتا ہے جی فورن ایلیمنٹ ہے. آپ کلیئر نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے سامنے ریکارڈ پر موجود ہے، ثبوت آپ کے پاس ہے، راہ کے ایجنٹ آپ نے پکڑے ہوئے، اس کے باوجود آپ نام نہیں لیتے، انڈیا کا نام نہیں لیتے. اسی طرح کراچی کے معاملے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں پیچھے کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوجی آمریت کے دور میں ایک سازش کے تحت ایم کیو ایم کو ابھارا گیا تھا، ایک باقاعدہ ایک پرپز تھا، وہ پرپز اب بھی چل رہا ہے اور اس سے پاکستان اسٹرینتھن نہیں ویک ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ قابو پانا چاہیے. جی خواجہ صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ پچھلے 9 سالہ دور میں مشرف کی ایک بدترین آمریت میں ایک باقاعدہ ایک سپورٹ اس قسم کی ملی، وہی لوگ آج پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ شریک اقتدار ہیں، لیکن ان کا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو ایم کیو ایم حقیقی کو اس وقت جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میرے دوسرے ساتھیوں نے جو بات کی گلے کاٹنے والوں کی، ہمیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان میں اور قبائلیوں میں فرق کرنا پڑے گا، اور پھر طالبان میں جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان میں بھی فرق محسوس کرنا چاہیے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ تمام طالبان کو گلے کاٹنے والا کہنا یہ حقیقت نہیں ہے. انتہا پسند کہیں، دہشت جو مرضی کہیں، لیکن میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے جو طالبان کا 5 سالہ دور حکومت دیکھا ہے افغانستان میں، ان لوگوں سے جو یہاں پہ جو آتے ہیں اور ان کے جو یہاں سفیر بھی تھے اور لوگوں سے جو ملنا رہا، کہ طالبان جو ہیں وہ یہ ان کے اندر یہ تو اس بات پہ تو اتفاق ہے غیر ملکی ہاتھ ہے، غیر ملکیوں کے ایجنٹ وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے اشارہ کیا قریشی صاحب نے اس طرف، اور یہ باتیں جو ہیں یہ منظر عام پر آ چکی ہیں کہ وہاں پہ جو مرنے والے بعض ملے ہیں ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے. ویب سائٹ پہ اس کی تصویر ہے. اب رہ گیا کراچی کا مسئلہ، کراچی کی طرف آتے ہیں. یہ اس کے اوپر میں کافی بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سرکمسیژن والا مسئلہ اٹھایا، یہ تو سنا یہ گیا کہ جی ازبیک اور اس طرح ادھر کے لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود شاید یہ پریکٹس نہیں کرتے، لیکن بہرحال اگر یہ جو کونسلیٹ والی بات کی گئی کہ 17-18 کونسلیٹ ہیں، گورنمنٹ خود مانتی ہے تو وہاں پہ ہے، تو میں نے آپ سے کراچی کے حوالے سے بات پوچھی. جی کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ کراچی میں بھی بیرونی ہاتھ تو ہے اس میں، تو یہ تو 100% بات حقیقت ہے. نہیں، یہ جو ایم کیو ایم حقیقی کو جو سپورٹ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی سپورٹ حاصل ہو، لیکن اس سے بڑا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی. جی اب جب وہ جیلوں میں پڑے رہے، اب جب ان کے مختلف کیسوں میں ضمانتیں ہونی شروع ہوئی حقیقی والوں کی، اور اس کے بعد جو کہ کراچی میں مسلسل سننے میں آ رہا تھا کہ جی پٹھانوں کی اور اردو بولنے والوں کی لڑائی، متحدہ قومی موومنٹ اور ANP کی لڑائی ہو رہی ہے، اور سب اس بات کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے کہ دونوں جانب سے اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور آتش فشاں بنتا جا رہا ہے کراچی. یک آپ دیکھیں کہ اردو بولنے والے ہی ایک دوسرے کے گردنیں کاٹ رہے ہیں. یہ جو 22 لوگ مرے ہیں پرسوں، 11 یہ جو خود کہا گیا کہ 11 متحدہ قومی موومنٹ کے، 11 جو ہیں حقیقی کے ہیں، 2-3 جماعت اسلامی کے ہیں اور 2-3 پیپلز پارٹی کے، ایک جیسن کا بھی ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو آپس میں لڑا دیا گیا. اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کی اگر اس کو سپورٹ حاصل ہے تو یہ بات میری سمجھ سے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس حکومت کی مرکز میں بھی حکومت ہے اور وہاں سندھ میں بھی حکومت ہے، وہ آخر کیا مقصد حاصل یہ ایم کرنا کیو ایم کی چاہتی طرف سے یہ والا اندیے تھے. بہرحال ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم کراچی کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جناب عرفانی صاحب، یہ جو بات میں نے خواجہ صاحب سے بھی پوچھی، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نرم گوشہ رکھتی ہے ایم کیو ایم حقیقی کے لیے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویسے تو دونوں پارٹیاں آپس میں وہاں پہ کولیشن میں ہیں. جی دیکھیے، کراچی کے حالات کو دیکھنے کے لیے آپ کو 80s میں سے آنا پڑے گا کہ جب ایم کیو ایم بنی ہے اس کے بعد سے کہ یہ ایک فوجی آمر کی پیداوار ہے، اور جو کام اس نے اس وقت وہاں سے شروع کیا، آپریشن 2 ہوئے اس کے خلاف،
اور زبردست آپریشن ہوئے، لیکن اس میں بھی اس کی سروائیول رہی، تو اسے کوئی نہ کوئی شیلٹر تو رہا اس وقت، اور اس طرح کا شیلٹر رہا کہ جنہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ ایم کیو ایم کا قائد پچھلے 18 سال سے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو معلومات دی جاتی ہیں یا بات کہی جاتی ہے کہ لائک اے پرنس، کہ جس وہاں کا شہری ہے، شہریت بھی ہوئی شہری، لیکن لائک اے پرنس، کہ مہنگے ترین علاقے میں وہ رہ رہا ہے، مہنگی ترین رہائش ہے اس کی، اور مہنگے ترین اس کے جو بھی اس کی ضروریات ہیں بہترین قسم کی، گھنٹے گھنٹے کا خطاب لیکن یہ وہاں سے۔ حقیقی اتنے عرصے کے بعد ری سرفیس ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب حقیقی پچھلے کافی عرصے سے حقیقی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی۔ اس میں یہ دیکھیے حقیقی کا ایک مدت تک ان کے جتنا پچھلا دور رہا ہے مشرف کا، اس میں تو ان کے جتنے لیڈر تھے وہ تو جیل میں رہے، اور پھر حقیقی کے اندر بھی گروپنگ ہے، عامر خان اور آفاق احمد کے گروپس میں بھی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تمام لیڈرشپ ان کی جیل میں رہی، اور جو جس کسی نے بات کرنے کی کوشش کی اس کو متحدہ کا ہمیشہ سے یہ کہ ان کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے اختلاف کیا تو اس کو طارق عظیم کی مثال سامنے ہے کہ کس طرح سے اس کا مرڈر ہوا، جو چیئرمین تھے لیکن ایک ذرا سی بات پر اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے کہ جو بھی یہ مہاجر ہیں وہ پوری لیڈرشپ ان کی جیل میں رہی 9 سال پورے مشرف کے دور میں، تو یقیناً اب ان کو موقع تو ملا کہ کورٹس بھی کچھ لینینٹ ہوئی ہیں اس معاملے میں، ان کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے جب وہ باہر آئے ہیں تو یقیناً یہ جو متحدہ والے چونکہ یہ برداشت نہیں کرتے کسی کو، اور ان کا شروع سے یہ طریقہ کار یا قاعدہ رہا ہے کہ جس کسی اس وقت ان کا جھگڑا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اے این پی کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ان کا آئی ڈی پیز کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ان کا حقیقی کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ایک قسم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہہ لیجئے۔ کوئی صاحب آپ ذرا اس بات کو اگر ایلیبریٹ کریں جو آپ نے کراچی کے حوالے سے انڈین ہینڈ کی بات کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں ضرور ایلیبریٹ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے وساطت سے میں تمام ناظرین کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں میری صرف ایک بات ہے، الطاف حسین نے ہندوستان میں جا کر ہندوستان کے ٹیلی ویژن پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو پارٹیشن ہوئی ہے یا پاکستان بنا ہے یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے، وہ یہ بیان واپس لے لیں، ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک اپنی جو جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھیں، نہیں جاری تو نہیں رکھیں گے، لیکن ہم ان کے اوپر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر فورن ہینڈ جو اس میں کام کر رہا ہے کراچی میں، اس کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ میں تو اس حد تک کہوں گا، اگر آپ مجھے معافی دیں، کہ میرے خیال میں پہلے جب ہم چھوٹے تھے یہ کالج میں پڑھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ روڈ ٹو اسلام آباد لیڈز فرام واشنگٹن، ٹھیک، یہ ایک عام اصطلاح ہوتی تھی کہ امریکہ کا طوطا جس کے اوپر بیٹھ جائے گا وہی بادشاہ بنے گا۔ اب انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ تمام لیڈرشپ، میں اب نام نہیں کسی کا لینا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ، دی روڈ ٹو اسلام آباد ناؤ امریکہ وانٹس دیٹ اٹ شوڈ لیڈ فرام نیو دہلی، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا یہ، اس لیے یہ کام صحیح نہیں ہوتا کہ ایک کام کو شروع کرتے ہیں پھر وہ بند ہو جاتا ہے، پھر شروع کرتے ہیں پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقی کا جو مسئلہ ہے یہ تو 92 سے چل رہا ہے، اور پھر کدھر گئے حقیقی والے، پھر آج کدھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ غائب ہو گئے، بڑے عرصے تک سین سے غائب، پھر ری سرفیس ہوئے۔ گورنمنٹ کے جو کارندے ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں انہوں نے اپنی جو حکومت چلانی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ سکتے ہیں، تو انڈیا کی آشیرواد کے بغیر ہم اب پاکستان کی حکومت نہیں بنا سکتے۔ لیکن قریشی صاحب یہ جب حقیقی کا وجود جب آیا تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ یہ باقاعدہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ان کو فوج کی بیکنگ حاصل تھی۔ آج تو وہ صورتحال نہیں ہے، آج تو ایک سویلین گورنمنٹ ہے۔ آج کیوں ضرورت محسوس پڑ رہی ہے کہ ان دو گروپوں کو نکال کے دوبارہ لڑائی جائے، اور جس میں وکٹم جو ہیں وہ عام شہری ہو رہے ہیں؟ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، آپ نے ٹھیک پوائنٹ ریز کیا ہے، بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری ایجنسیز کا جو کردار رہا ہے وہ میں بخوبی واقف ہوں اس سے، اور کس طرح یہ ایک آدمی کو اوپر لے کے جاتے ہیں، کس طرح اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، کیونکہ بہت زبردست پاور ان کو مل چکی ہے پچھلی آمریتوں میں، اور جمہوریت کیونکہ نہیں پنپ سکی اس لیے وہ پاور بیس شفٹ ہو گئی ہے
from the representatives of the people to the agencies. اور جو کہ ابھی بھی صورت جو حال ابھی نیچرلی وہی ہے. اور یہ تو ابھی میں تو حیران ہوں کہ پاور سویلینز کو مل گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اچھا عزیز صاحب، ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے، ایک تو یہ والا اس کا اسپیکٹ ہے، ایک یہ ہے کہ عمران خان کا جس وقت وہ مسئلہ ہوا جب ان کے 12 مئی 2007 کو جب وہ سارا جسٹس افتخار چودھری جب گئے تھے نا، جب وہاں گئے تھے تو اس کے بعد جو ان کے ورکر مارے گئے، پھر یہ اس کا کیس لندن میں کے خلاف کرنے لندن گئے. انہوں نے مل کے حقیقی کے دونوں دھڑوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی، جس کو سپورٹ ملی اے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور جس کو غالباً سپورٹ ملی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ایک کاؤنٹر ویٹ ان کا تیار کرتی ہیں. اصل میں سرمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں شاید ان کی ایک تھنکنگ ہے کہ ایم کیو ایم جس طرح ایک ان کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے، ظاہر ہے جیسے بھی ہے وہاں ووٹ تو ان کے ہیں نا، بینک ووٹ ہے ان کا، وہاں کسی کو یہ پنپنے نہیں دیتے. تو اب ان کی یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہمیشہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے، جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو یہ نواز شریف کے بھی یہ لائز رہے ہیں. اصل میں یہی کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پوائنٹ جب آتا ہے کہ ایم کیو ایم یہاں تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ آ رہی ہے، تو اس وقت یہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ، یعنی کہ یہ حالات نہیں پیدا ہوتے، یہ ایم کیو ایم کی اپنی وجہ سے اس کے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ وہ جب فیل کرتی ہے کسی کا اپنے لیے خطرہ، مثلا اس بار انہوں نے خطرہ محسوس کیا طالبان سے تو وہ بیک فٹ پہ آئے، انہوں نے اسلحہ بھی بے شمار حاصل کیا ایم کیو ایم والوں نے اور لوگوں کو بھی اپیل کی. تو اس طرح یہ حقیقی والوں کو اس سے موقع ملا باہر آنے کا، انہوں نے یہ فیل کیا کہ اب ان کے لیے تھوڑا سا. کیا یہ مناسب ہے کہ آپ ایک دیکھیں نہیں مناسب میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. ٹیررزم ہی ہے، چاہے حقیقی والے کریں، چاہے ایم کیو ایم والے کریں، چاہے طالبان کے نام پہ غیر ملکی لوگ آ کے کریں، ٹیررزم ہی ہے. اس کا کلا کما ہمیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ حالات اس وقت جو بن گئے ہیں یہ ایم کیو ایم کے اپنے پیدا کرنا ہے. تو اس میں اب ہم بلیم کریں کہ یہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ سپورٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے نا جی، گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پہ کولیشن میں. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی محسوس کرے گی کہ اس کو ہمیں اٹیک کرنا چاہیے ایم کیو ایم. بظاہر تو جو مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے حکومتی معاملات زرداری صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ بھی ایم کیو ایم کے کہنے پہ بنائی تھی. جی ایم کیو ایم کے کہنے پہ بنائی تھی. ظاہر ہے اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، انہیں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ملک کا مفاد کہاں پہ. یہاں وہ اتنے واقعات ہوئے، اتنے لوگوں کا مرڈر ہو گیا اور وہ صرف کہتے ہیں کہ جی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ایک صدر پاکستان، اس کے شایان شان ہے کہ وہ کہے کہ میں صرف مذمت کرتا ہوں. انہیں تو باقاعدہ ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے. جی خواہی صاحب، یہ جو ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ جی یہاں پہ طالبانائزیشن کا خطرہ تھا، اے این پی گورنمنٹ کا غالباً وہاں پہ حصہ بھی ہے، اے این پی کے کچھ لوگ بھی ہیں، تو یہ ان کا موقف کس حد تک ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایتھنک بیلنس خراب ہونے کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آئی ڈی پیز کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. ہاں یہ مسئلہ تو وہاں پہ ہے کہ وہ بیلنس وہ دیکھ رہے تھے کہ خراب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو وہ مخالفت انہوں نے کی اس کی. لیکن یہ اس کے پیچھے جو ہے نا جی، پھر وہی بات میں اپنی بات پہ آؤں گا کہ یہ غیر ملکی جو قوت ہیں ان کا ہاتھ ہے. غیر ملکی قوتیں وہ دیکھیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے لیے وہ مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اسپیس ہمارے ہی لوگ دیتے ہیں. یہ جو ایجنٹ ہیں یہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. یہ کوئی انڈین جو ایجنٹ ہیں وہ انڈیا کو انڈیا سے نہیں بھیج رہا، وہ یہیں سے ضمیر فروشوں کو خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں قصور جو ہے نا جی، قصور ہے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، ہماری خفیہ ایجنسیوں کا بھی قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے، اور ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے کہ وہ اندھی حمایت میں جس سیاسی جماعت کو یا جس سیاسی گروہ کو یا جس مذہبی گروہ کو وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کی غلطیوں کی طرف سے، ان کی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتے. یہ جو اندھی پیروی ہے اس نے ہمارے معاشرے میں بہت سے بگاڑ پیدا کیے. تو کراچی میں وہاں پہ دیکھیں جتنے وہاں پہ پٹھان تھے جو وہاں پہ محنت مزدوری کے لیے گئے، ان تمام پٹھانوں کو
طالبائنائزیشن کا نام دینے کے بعد ان کو طالبان کہہ کے ان کی مخالفت شروع کر دی. اس وقت دو فرنٹس پہ لڑائی ہو رہی ہے, ایک حقیقی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ایک اے این پی کے ورکرز کے ساتھ. اے این پی کے ساتھ تو ایک دم اب لڑائی کھل کے سامنے ایک دم آ گئی نا سامنے. یہ دیکھیں پہلے ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, جب سب فوکس اس کے اوپر ہو گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں غیر ملکی جو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پاکستانیوں کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے, متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ نہ خود کو مروائیں, نہ اپنے لوگوں کو مروائیں, نہ بے گناہ شہریوں کو مروائیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی بھی اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے. عرفان صاحب, کراچی میں دو پاور سینٹرز لگتے ہیں, مطلب گورنر ایم کیو ایم سے ہیں, ڈسٹرکٹ ناظم ایم کیو ایم سے ہیں, سٹی کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے, چیف منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں. اس میں ایک وہ ڈائرکی سی نہیں نظر آتی جو کہ جس کی وجہ سے کنٹرول کوئی گورنمنٹ کا اس طریقے سے کنسولیڈیٹ نہیں ہو رہا؟ سر مثلا میں قریشی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا کہ ایم کیو ایم حکومت سے باہر رہنا افورڈ نہیں کرتی, کہ اگر وہ ایک ٹرم بھی حکومت سے باہر گزار لے تو شاید لوگوں پر اس کا وہ ہولڈ نہ رہے جس طرح سے ہولڈ ہے ان کا, کہ حکومتی ادارے ان کے کنٹرول میں, اور حکومتی اداروں پر کنٹرول کی وجہ سے وہ لوگوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. مطلب میری ایک ذاتی معلومات کے حوالے سے کہ جلسہ ہوتا ہے یا ایک ٹیلی فونک خطاب ہے تو اس میں لوگوں کے گھروں میں چٹیں جاتی ہیں کہ اتنے لوگ, گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے, اتنے لوگ آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یہ ایک ٹیررزم انہوں نے ایک ٹیررائزڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو. اب اس میں جب ان کو ذرا سا خدشہ محسوس ہوا کہ پٹھان زیادہ ہو رہے ہیں, انہوں نے پٹھانوں کی مخالفت شروع کر دی یا ان کے ساتھ دشمنی شروع کر لی. ایم کیو ایم کی مہاجر قومی موومنٹ کی قیادت. عرفان صاحب ایک بات یہاں پہ کہ یہ تو ٹھیک ہے, ایک ٹیررائز ہوئے ہیں لوگ, لیکن جس وقت الیکشن ریزلٹ آتا ہے تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی پکچر بتاتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی کسی کورشن کے تحت؟ یقیناً یہ دیکھیے اس طرح سے کہ ایک ان کا سیٹ ہے کہ اتنے ووٹ تقریباً ان کو آپ 10% پلس مائنس میں لے لیں گے, تو وہ جو لوگ ان کے اس طرح سے ہیں کہ ان کو ایک جس طرح سے جاسوسی کا نظام ہمارے ملوکیت کے دور میں تھا کہ ہر گھر میں, اور یہ شاید وہاں یہی ہے کہ کسی ہر گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کون ایم کیو ایم کا اتنا ہمدرد ہے کہ وہ گھر کے لوگوں کے بارے میں بتا دیں. بگ بردر واچنگ, بگ بردر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کوئی سب کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے اسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جس وقت کراچی پولیس انتظامیہ کے افسران یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی فورن ہینڈ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے رہے, وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, ابھی الیکشن کے بارے میں بات ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی ہو ان کا رزلٹ ایک ایسا آتا ہے کہ جس میں ایم کیو ایم اوور ویلمنگلی جیت جاتی ہے. میرا خاندان 1929 سے الیکشن لڑ رہا ہے, اور کراچی سے نہیں, کراچی میں بھی ہمارے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے, میں نام بھی بتا دوں. لیکن میں عرض اور کرنا چاہتا ہوں کہ 1929 سے لے کر ایم کیو ایم کی نمود سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کی کراچی میں بھی ووٹنگ ہوئی ہے, سندھ میں بھی ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ہوئی ہے, ہر جگہ ہوئی ہے. ایم این اے کی سیٹ پر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ کبھی نہیں پڑے, چاہے 2 کینڈیڈیٹ ہیں, 4 کینڈیڈیٹ ہیں, 3 کینڈیڈیٹ. فزیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. مطلب ایک کانسٹیچوئنسی میں اس سے زیادہ جو ہے ووٹنگ ہو نہیں سکتے, فزیکلی ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہے, مطلب باقاعدہ آبادی نہیں, آبادی بڑھ بھی جائے لیکن آپ کو 1 منٹ چاہیے ایک آدمی کو ووٹ ڈالنے کے لیے, اس سے آپ اچھا وہ جو آپ کا ووٹنگ ٹائم جو ہے ووٹنگ اسٹرینتھ دیکھ لیں. ایم کیو ایم کا کوئی آدمی 2 لاکھ سے کم جیتتا نہیں ہے, کیونکہ دوسری طرف بہت کم ووٹ پڑتے ہیں نا. پڑتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ 1,50,000 منٹ اگر لگانے شروع کریں تو وہ تو 2 دن لگ جائیں گے ووٹنگ ڈالتے ہوئے, پھر 2 لاکھ ووٹ پڑیں گے. ایک بندہ 2 ووٹ ڈالتا ہے. کمپلیٹ فارس. اور یہ جتنا ایم کیو ایم نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے کراچی میں ضیاء الحق کے زمانے سے آج تک, یہ ختم ہونی چاہیے. چاہے اس کو آپریشن کا نام دیں,
چاہے حقیقی کا نام دیں، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا نام دیں، یا ان لوگوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو انتظامیہ ہے کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ میں بالکل فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ لوگ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ کیسے کام کریں گے جب ان کو پتہ ہے کہ آرڈرز مختلف مطلب کئی جگہ سے آ آرڈر رہے ہیں، اور انہوں نے نوکری نہیں کرنی، ان کے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. ان کو کیا کون جیتتا ہے، مطلب انہیں نہیں پتا کہ کون ان کا ایکچولی انچارج ہے. بالکل نہیں ہے. اور یہ فارس ختم ہونا چاہیے. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اگر ٹریفک لائٹ کی بھی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو سزا ایکول دینی چاہیے. اگر یہ آپ کر لیں تو کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اسد صاحب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں پتا کہ اصل جو ہے اتھارٹی کس کے پاس ہے، پاور آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر کیسے انتظامیہ اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرے گی؟ اس کے بڑھنے کا کیا خدشہ ہے؟ میرا خیال اس میں ڈیفینیٹ ایک کوئرسو وہاں ہے، ایک ایٹماسفیئر ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں سارے انتظامیہ والے. نہیں اس یہ کہنے میں کورسیو ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جی اس میں ظاہر اس میں فورن ہینڈ کی جب بات ہوگی تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ریلیٹ ہوگا. وہ کیوں کہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ اگر یہ انتظامیہ اگر یہ کہے کہ جی فورن ہینڈ، تو کہنا اب ایک فیشن بھی ہے نا جی، وہ کہا جا سکتا ہے کہ جی فورن ہینڈ کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. وہ اگر اپنے آپ کو یہ فیشن وہاں تو استعمال ہو جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ کرٹیسزم نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ کہہ دیا کہ فورن ہینڈ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو نہیں کوئی صاحب یہ بھی تو کرٹیسزم نہیں ہو رہا کہ ایک لا انفورسمنٹ اپریٹس ہے اور اس کا ایک سربراہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی فورن ہینڈ نہیں ہے، اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ ہوئی ہے. معاف کیجئے، آپ نے تو ایک سربراہ کی بات کی، وہ بھی ایک شہر کی. میں صدر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمارا جھگڑے کوئی نہیں ہے 40 سال 60 سال سے. یہ خیر صاحب کیسے کوئی انتظامی مشینری کا جو ہے ایک قسم کا کلیپس جو ہے کراچی میں، کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ اس طرف آنے سے پہلے میں یہ بات کروں گا کراچی کے الیکشن کی جو بات ہوئی. اچھا دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، 100 بار کرے، لیکن یہ کہنا بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کو ملنے والے تمام ووٹ جو ہیں وہ دھاندلی کی وجہ سے مل جاتے ہیں. میں نے خیر صاحب یہ نہیں کہا، وہ ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، لوگ ان کے پیچھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی 1988 سے لے کے اور 2008 تک ایک بات میں کلیئر کر دوں، ویسے جو قریشی صاحب نے کہا تھا نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک کانسٹیچوئنسی جو ہے قومی اسمبلی کی، اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہیں کبھی پاسبل نہیں ہے فزیکلی. کہہ رہے ہیں جی 1929 سے ہمارا الیکشن سے وہ رہا، لیکن وہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹائم کنسٹرینٹ دیکھیں نا آپ، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے یا ووٹ بیس نہیں. میری گزارش یہ ہے کہ 1988 سے 2008 تک کے تمام الیکشن آپ لے لیں جن میں ایم کیو ایم نے اپنے امیدوار کھڑے کیے، ہر حلقے میں ان کے امیدوار کسی ایک حلقے میں 2 الگ ووٹ لیے ہوں گے، ورنہ وہ جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے. دوسری پارٹیوں میرے خیال لاکھ سے زیادہ نہیں، دوسری پارٹیوں کی بات نہیں میں کر رہا. ہاں کس کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب لاکھ بھی جو ہے تمام امیدوار لاکھ سے اوپر نہیں لیتے. خواجہ صاحب متحدہ قومی موومنٹ میجورٹی تو لیتے ہیں نا جی. خواجہ صاحب اگر ایک آدمی مطلب دیکھیں ان کی تنظیم اچھی ہے، وہ عوامی خدمت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتا ہے. یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں آپ کا مطلب ہے کہ ایک ان کا فیملی اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس بھی ہیں، اگر لیکن وہ پولیٹیکل ریئلٹی بھی ہے. الیکشن لڑتی ہے تو میری فیملی جو ہے 1940 میں میرے دادا کراچی میں سیٹل ہوئے اور آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں نے پہلی جماعت میں لاہور میں پڑھتا تھا، اور یہاں سے میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے دادا کے پاس وہاں کراچی چلے گئے، اور میں پہلی سے 10ویں تک وہاں پڑھا، اور میری اب سسرال وہاں ہے، میری ددیال وہاں ہے، میرا وہاں کراچی آنا جانا رہتا ہے. میں نے ایسے اداروں میں کام کیا جن کے ہیڈ آفس کراچی میں تھے. میں نے ان کی ورکنگ کو دیکھا ہے. ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایم کیو ایم کی جو تنظیم ہے پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت منظم نہیں ہے جو ان کی طرح. میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگر اتنے ہی وہ اصول پسند امن پسند ہیں تو لوگ کراچی سے مائیگریٹ کیوں ہوئے دوسرے شہروں میں؟ نہیں لیکن کراچی کے اندر بھی تو بہت لوگ گئے نا جی. بہت لوگ گئے نہیں ہے کہ مائیگریشن صرف کراچی سے باہر نہیں ہوئی، کراچی بھی تو لوگ بہت گئے نا. گئے ہیں لوگ، لیکن ان کا وہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے جی وہ تقریباً اسی طرح رہا. اس میں کورسیو عام کتنا ان کا استعمال ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے تقریباً ہر ممبر جو ہے وہ اس طریقے سے، یہ نہیں ہوا کہ ایک بندے نے 40,000 ووٹ لیے، دوسرے ممبر نے کوئی 1.5 لاکھ ووٹ لیے، وہ تقریباً سارے ایک ہی قسم کا پیٹرن ہے. مطلب
خواجہ صاحب کو یقیناً بطور جرنلسٹ بہت اچھی طرح یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے الیکشن، ہمارے کیا دنیا میں ہر جگہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح جو کاپیاں ہیں ووٹوں کی وہ کس طرح تقسیم ہوتی ہیں اور کس طرح سے الیکشن کیوں نہیں باقی معاف کیجیے میں بڑا حیران ہوں، اگر لاہور میں اگر مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تو لے ووٹ 50,000 60,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ لے 4 لاکھ یا 10 لاکھ یا 15 لاکھ، وہ تو برداشت ہو، وہ قبول ہے. ہوتا ہی نہیں یہاں. میں صرف ایک بات اس حوالے سے میں مثال دینا چاہتا ہوں. جو بائی الیکشن ہوا ہے کراچی میں جس میں پیپلز پارٹی کو شکایات تھی ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ کے سامنے میڈیا پر بھی آیا، پریس میں بھی آیا، جس طرح چیخو پکار کر رہی تھی ناہید خان اور شیری رحمان، اور جس طرح وہ بلیم کر رہی تھی کہ یہ گھوسٹ پولنگ اسٹیشن انہوں نے ایم کیو ایم والوں نے، جس کی وجہ سے، اور پھر وہی کولیشن پارٹنرز بھی ہیں. اب یہ تو ہمارا المیہ ہے نا کہ جس کی خامیوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سیاسی مجبوریوں کے تحت اس کے ساتھ ہم ویسے کیا سیاسی مجبوری تھی وہاں پہ؟ کیا سیاسی مجبوری تھی؟ بغیر گورنمنٹ نہیں بنتی. گورنمنٹ بن سکتی تھی لیکن مرکز میں انہیں ضرورت تھی. نواز شریف صاحب صرف اس لیے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ پرومسز جو کیے تھے وہ پورے نہیں کرنا چاہ رہے. یہی بات تھی، ورنہ کوئی اور مجبوری نہیں تھی. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ انہیں تھوڑا سا فیئر ہونا چاہیے. جی کوئی صاحب بتائیں، ایک بڑے غیر معمولی حالات ہیں کراچی میں، اس کے لیے کیا اس کا حل کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اس کو کیسے اس سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں نے ابھی بہت کرٹیسائز کیا ہے ایم کیو ایم کو، خواجہ صاحب نے جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے. میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بلکہ ساری قوم کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اگر بنا ہے تو مہاجرین کی جوتیوں کے صدقے ملا ہے ہمیں پاکستان. جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا 47 میں وہ کسی اور صوبے نے نہیں کیا. اس لیے جہاں تک عوام کا سوال ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، میں صرف مہاجرین کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے. تو مہاجرین تو پورے پاکستان میں پھر چلو، لیکن اگر مطلب جو لوگ ایسٹ پنجاب سے کراچی میں زیادہ وہ تو ادھر آئے اکٹھے ہو گئے کراچی میں، لیکن اگر یہی بات لے لی جائے مہاجرین کی تو ان کی جوتیوں کے صدقے پاکستان ملا ہے ہم کو، میرا یہ ایمان ہے. لیکن اگر 60 سال کے بعد بھی اب اپنا اصل میں خرابیاں انہوں نے پیدا کی ہیں جو پاکستان میں پیدا ہو کر مہاجر بنے. لیکن اگر وہ کسی چنگل میں پھنس گئے ہیں تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کو اس چنگل سے آزاد کیا جائے. کیسے کریں؟ کیسے کیا جائے؟ جو غلط لوگ ہیں، آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس وقت آل پارٹیز کانفرنس ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ فارس ہے. کیسے کریں گے؟ مطلب ایک آل پارٹی کانفرنس سے نہیں ہوگا. یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے؟ پولیٹیکل ایشو انفارچونیٹلی اب نہیں ہے، یہ اس سے نکل گیا ہے جن بوتل سے. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ تو اس کا تو اب جو آدمی غلط کام کرے گا اس کو سزا دینی چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. اس میں نہیں، ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے. یہ بھی سیاسی حل ہے نا جی، دوسری طرف جو قانون توڑے گا وہ سیاسی حل نہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی ایک ملٹری ایکشن کو بھی آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہوں گے. میں کراچی میں ملٹری ایکشن کی بات میں نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ رول آف لا must be immediately put in place in Karachi. ٹھیک. دیکھیں سرما صاحب، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ملٹری ایکشن کی ضرورت نہیں. ایک آپریشن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو ڈس آرم کر دیا جائے. اس میں ہی میرا خیال جس طرح انہوں نے کیا تھا اس سے زیادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ آپ گھر گھر تلاشی لیں، جس طرح ان کا اتفاق بھی ہوا، اے این پی کا اور پیپل پارٹی کا اتفاق بھی ہوا. ایریاز کو ختم کیا جائے، نوگو ایریاز کو ختم کریں، ڈیفینیٹ ختم کریں کہ جو علاقے ہیں پاکستان کے وہ ہر شہری کے لیے. جی عرفانی صاحب آپ بھی مختصراً، پھر خواجہ صاحب بھی ذرا مختصراً. میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ بے روزگاری یہ سب سے بڑی وجہ ہے لاسنس کی، کہ جہاں ایک نوجوان بے روزگار ہوگا اس کو اپنے گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی غیر قانونی جو بھی اس کو ملے گا وہ کرے گا. اس کے لیے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس طرح سے پچھلے تقریباً 15 سال سے ہمارے انڈسٹری بالکل ختم ہے. جی خواجہ صاحب ایک سیکنڈ میں بس آپ اس پہ اپنا ایک کامنٹ دے دیں. میں تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ جی اگر آپ سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ اسٹرینتھ دیکھیں کراچی میں، کہ مسلم لیگ نون جو ملک کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے، اس کی وہاں پہ کراچی میں کیا اسٹرینتھ ہے، وہاں پہ جمعیت علماء پاکستان کی کیا اسٹرینتھ ہے، وہاں جماعت اسلامی کی کیا اسٹرینتھ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ وہاں کی
واقعی ایک بڑی سیاسی قوت ہے. اس کے طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے اوپر 100 بار تنقید کی جائے, لیکن عوام میں اس کی جو پذیرائی ہے, وہاں کے عوام میں جو اس کی پذیرائی ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. عرفانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جناب خواجہ فرق سعید صاحب, جناب سعید آسی صاحب, جناب عزیز اللہ قریشی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمان کے حالات سنے, کراچی کی صورتحال پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی. جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قریشی صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ رول آف لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, لیکن ایک غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کو انٹرنلی مضبوط کیا جائے, اس کے ساتھ ملک پہ پڑنے والا جو دباؤ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرمد بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.